کبھی کبھی زندگی یوں خاموش ہو جاتی ہے جیسے کسی نے اندر کی آواز ہی بند کر دی ہو۔ آپ چل رہے ہوتے ہیں لیکن رستے کھو چکے ہوتے ہیں، لوگوں کے بیچ ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا۔ ایسے لمحے میں انسان ایک سوال بار بار خود سے پوچھتا ہے، کیا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں واقعی گم ہو چکا ہوں؟ نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی خاص فیصلے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سب ختم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہی لمحہ نئے آغاز کا دروازہ بن رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی کہانی میں کچھ صفحے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں تکلیف دیتے ہیں، مگر انہی صفحات پر وہ جملے لکھے ہوتے ہیں جو آگے جا کر پوری کتاب کا مطلب بدل دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اونچا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اسے جھکا دیتے ہیں، کیونکہ جو جھکتا ہے وہی سنبھلتا ہے اور جو سنبھلتا ہے وہی چلتا ہے۔ کچھ لوگ اس آزمائش میں ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ نکھر جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ کی راتوں کا جاگنا، تنہائی میں بہتے آنسو، وہ سجدے جن میں آپ کی آواز تک کانپ رہی تھی، یہ سب یوں ہی تو نہیں تھا، یہ سب اللہ کو سنائی دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کبھی ٹلتا نہیں، بس وقت لیتا ہے، کیونکہ جو چیز دیر سے ملے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ آج اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جہاں ہر طرف خاموشی ہے، جہاں نہ راستے نظر آتے ہیں نہ امید، تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی خاموشی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ کر دیتے ہیں تاکہ جب وہ دینے کا وقت آئے تو آپ دونوں ہاتھوں سے سنبھال سکیں۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، آپ کو بھولا نہیں گیا، آپ کو آزمایا جا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا اچھا وقت لانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ وقت پہلے دل میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس کے بعد دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، زندگی میں ایسے مقام پر پہنچ جانا جہاں آپ کے پاس نہ کوئی آسرا ہو نہ کوئی سہارا، بس ایک ہی چیز باقی رہ جائے، اللہ پر یقین، تو جان لو یہی وہ مقام ہے جہاں قسمت بدلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالے جانے دیا، قید میں جانے دیا، سالوں تنہا رہنے دیا، لیکن جب وقت آیا تو اس یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ وقت جب یوسف کا دل کہتا ہوگا کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان سے دروازہ کھول رہے تھے جو زمین والوں کو نظر بھی نہیں آیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کم کرے گا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، یہ کوئی جملہ نہیں، یہ ایک یقین ہے جو اندھیری راتوں میں روشنی بن کر ساتھ چلتا ہے۔ کبھی اپنے کبوتر کو دیکھا ہے؟ نہ جیب میں کچھ ہوتا ہے نہ ہاتھ میں کچھ، بس پر ہوتے ہیں اور بھروسہ ہوتا ہے۔ صبح نکلتا ہے رزق کی تلاش میں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو اب جو اس ویڈیو کو دل سے سن رہے ہیں، اب جو دن رات کی محنت کے بعد بھی رو رہے ہیں، اب جو سجدے میں گھنٹوں بیٹھ کر خاموشی سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ کا رب سن رہا ہے، بس آپ کا یقین اس کی تقدیر سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یقین وہ شے ہے جو تقدیر کو موڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دیر سے دیتا ہے کیونکہ ہمیں وقت پر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت سے پہلے دے دیتا تو ہم شاید اسے ضائع کر دیتے۔ آپ جس دعا کے لیے رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور راستے سے، کسی اور وقت میں اور کسی ایسے انداز میں پوری ہو جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تو دعا قبول کر لیتا ہے، بدلہ دے دیتا ہے، آنے والے وقت میں وہی دعا آپ کے لیے بہتر صورت میں لوٹا دیتا ہے۔ سچ پوچھیں تو اللہ ہمیں کبھی خالی نہیں لوٹتا، بس ہم دیکھنے میں جلدی کرتے ہیں۔
اگر آپ اس وقت کسی آزمائش میں ہیں، اگر آپ کی زندگی رکی ہوئی لگتی ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں، تو صرف ایک جملہ دل سے دہرا لیں، میرے رب کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اس یقین کے ساتھ جیو جیسے حضرت ابراہیم نے جلتی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جب وہ جملہ کہا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو جو اللہ جلتی آگ کو سلامتی بنا سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی کیوں نہیں بنا سکتا؟ بس ایک بات یاد رکھیں، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک نشانی ہے کہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہاری زندگی میں اچھا وقت لانے والا ہوتا ہے تو پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں خاموشی چھا جاتی ہے، لیکن وہ خاموشی ڈرا دینے والی نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، محفلیں چھوٹتی ہیں، رشتے دور ہوتے ہیں، لیکن دل چیخنے کے بجائے ایک عجیب سا یقین محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، صبر کرو، بس تھوڑا سا اور۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے شور مٹا کر آپ کو اپنی بات سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی وہ نشانی ہے کہ رب نے آپ پر نگاہ ڈال لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد شور مچانے والے لوگ خاموش ہو چکے ہیں تو گھبرائیں نہیں، اب آپ کا رب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ زندگی میں اچانک سے ایسے دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک چیز خود چل کر آپ کی طرف آ رہی ہو۔ وہ رشتہ جو کبھی نہیں بنتا تھا جڑنے لگتا ہے، وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہوتا تھا آسانی سے ہونے لگتا ہے، وہ مقام جس تک پہنچنے کی ہمت نہیں تھی اب قریب نظر آنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں جب چاہوں تو سب کچھ پلٹ سکتا ہوں، اور جب رب ارادہ کر لیتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، راستے بننے لگتے ہیں اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ آپ جس تکلیف سے گزرے وہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں تھی بلکہ بنانے کے لیے تھی۔ آپ کے رب نے ہر لمحہ گنا ہے، ہر آنسو دیکھا ہے اور ہر دعا سنی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں، خاموشی میں سکون اور ناممکن راستوں کا کھلنا، تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ جلد ظاہر ہونے والا ہے۔ بس ایک لمحہ صبر اور پھر وہ سب کچھ آپ کا ہوگا جس کے لیے اپنے رب کے سامنے جھکی آنکھوں سے مانگا تھا۔ اب اگر آپ یہ سب سن کر اپنے دل میں ایک ہلکی سی روشنی محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے۔ یہ ویڈیو، یہ الفاظ، یہ لمحے یوں ہی نہیں آئے اب تک، یہ سب اس وقت کا آغاز ہے جس کا وعدہ آپ کے رب نے آپ کے دل سے کیا تھا، تب جب آپ تنہا تھے اور صرف وہی آپ کے ساتھ تھا۔ یاد رکھیں، آپ کی دعائیں کمزور نہیں تھیں، بس آپ کے رب نے انہیں اپنی مرضی کے وقت پر رکھا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ صبر اور شکر کے ساتھ اس لمحے کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں۔ جب بھی دل ٹوٹے، جب بھی امید دم توڑنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے دل میں یہ جملہ دہرا دینا، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور پھر دیکھنا کیسے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی یوں لگے کہ راستہ بند ہے تو یاد رکھنا، سیدھی راہوں کا رب ہمیشہ ٹوٹی راہوں سے گزار کر منزل تک لے جاتا ہے۔ بس رکنا مت، بھاگنا مت، بس جھکے رہنا اور مانگتے رہنا۔ اور اگر آج آپ اس ویڈیو کو دل سے سن کر نکلے ہیں تو جاتے جاتے یہ دعا لے کر جائیں، اللہ، جس دروازے پر میری امید دم توڑ رہی ہے اسی دروازے سے کرم فرما دے، جس دعا کی راتوں میں التجا کی
وہی دعا میری خوشی کا سبب بنا دے، اور اگر میرا وقت آنے والا ہے تو آ رب میرے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر بھی۔ بس اتنا یاد رکھیں، آپ کو چنا گیا ہے، کیونکہ جو اللہ سے جڑتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں، وہ صرف سنورتا ہے۔ آپ کا وقت آ چکا ہے۔